السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو علی زئی ولاگز۔ آج کی اہم اپڈیٹس آپ کے ساتھ اس ویلاگ میں شامل کروں گا۔ پاکستان تحریک انصاف کی اسٹریٹ موومنٹ عمران خان کے حکم پر تیز ہوتی بھی نظر آ رہی ہے، لیکن صرف خیبر پختونخوا کے اندر۔ سہیل افریدی کا آج کی اسٹریٹ موومنٹ کے جو جلسہ تھا اس کے اندر خطاب بہت ہی اہم تھا۔ انہوں نے اسٹیبلشمنٹ سے نشانہ ہٹا کر کے حکومت پر نشانہ سیدھا کر دیا اور لوگوں کو بھی کہا کہ اپنے نشانے کو سیدھا رکھو۔ کیوں وہ حکومت کے اوپر تنقید کر رہے ہیں، کیوں وہ اسٹیبلشمنٹ کو اس تمام واقعے سے، عمران خان کو اسپتال منتقل کرنے والے واقعے سے ہٹا رہے ہیں، انہیں سائیڈ لائن کر رہے ہیں، اس کے اوپر تفصیل سے بات کریں۔ مولانا فضل الرحمان کا ایک بہت ہی اہم آج خطاب سامنے آیا، جس میں انہوں نے جو لاسٹ ٹائم آپ کو یاد ہوگا قصور کے حوالے سے، قصور کے اندر انہوں نے جو فوج کے حوالے سے باتیں کی تھی، اس سے بھی زیادہ سخت باتیں آج مولانا صاحب کر گئے۔ اس کی تفصیل بھی آپ کے سامنے رکھوں گا۔ سندھ کے اندر احتجاج ہونے لگے، ایسے احتجاج کم سے کم میری نظر سے پہلے نہیں گزرے، حالیہ چند برسوں میں تو بالکل بھی ہم نے نہیں دیکھے۔ وہاں پر پیپلز پارٹی کا جھنڈا نہیں تھا، کسی جماعت کا جھنڈا نہیں تھا، کلہاڑی والے عجیب و غریب قسم کے جھنڈوں والے اور نعرے بھی، زرداری دیسوں سندھ نہ دیسوں، قائم علی شاہ دیسوں، مراد علی شاہ دیسوں، سندھ نہ دیسوں، زرداری کے خلاف نعرے لگ رہے ہیں۔ سندھ کی علیحدگی کی بات ہو رہی ہے، خواتین اس کے اندر موجود ہیں، پولیس کے ساتھ جھڑپیں وہاں پر ہو رہی تھیں۔ یہ بڑے انٹرسٹنگ مناظر ہیں۔ کیوں یہ سب ہو رہا ہے، اس کی تفصیل آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں تحریک انصاف کی جو اسٹریٹ موومنٹ ہے۔ پہلے تو آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے، عمران خان صاحب کا حکم تھا کہ آپ نے اسٹریٹ موومنٹ پورے پاکستان کے اندر کرنی ہے، جو کہ اسٹریٹ موومنٹ پورے پاکستان میں نہیں ہو رہی ہے، صرف خیبر پختونخوا کے اندر اسٹریٹ موومنٹ ہو رہی ہے۔ خیبر پختونخوا کے اندر اوبویسلی تحریک انصاف کی حکومت ہے، وہاں پہ تحریک انصاف الیکشن جیت چکی ہے، مسائل وہاں پر نہیں ہیں، مسائل پنجاب کے اندر ہیں، قبضہ پنجاب کے اندر ہے، عمران خان صاحب پنجاب کے اندر قید ہیں۔ وہاں پہ جہاں اگر عدالت عمران خان کو ریلیف دیتی ہے تو وہ ریلیف چھیننے کی کوشش یا چھینا جاتا ہے پنجاب کی زیر انتظامیہ لوگوں سے۔ تو پنجاب کے اندر اسٹریٹ موومنٹ کا ہونا بہت ضروری ہے، لیکن پنجاب کے 100 کے قریب ایم پی اے جو جیتے ہیں عمران خان کا نام لے کر کے، ان کے نام کا ووٹ لے کر کے، ان کا کوئی پتہ نہیں وہ کہاں پہ ہیں، وہ گھنگریاں کھا رہے ہیں، وہ کہیں بیٹھے ہوئے ڈھابے پہ چائے پی رہے ہیں، ان کے بارے میں کسی کو کوئی نہیں پتہ، وہ بالکل گمشدہ ہیں۔ پارلیمنٹ میں مہینے ڈیڑھ میں ایک دفعہ ان کی کسی ایک کی تقریر آ جاتی ہے، کوئی شعر آ جاتا ہے، زنجیر میں جکڑا راجا میرا اب بھی سب پہ بھاری ہے، وہ بالی ووڈ کی فلم کا ایک شعر ہے، وہ مشہور کر دیتے ہیں کر کے۔ وہ ایک حافظ فرد نام کا کوئی بندہ ہے، وہ آ کر کے دو چار جھکتے کرا دیتا ہے۔ پنجاب کے اندر تحریک انصاف کی یہ حالت ہے۔ پنجاب کے تمام بڑے نام جو تحریک انصاف کے ساتھ شامل، پرویز الہی صاحب ہو گئے، حماد اظہر صاحب ہو گئے، شیخ وقاص صاحب، وہ تو خیر آج کل کے پی کے میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو وہاں پہ کوئی سیاست نظر نہیں آ رہی تحریک انصاف کی۔ ہاں، خیبر پختونخوا کے اندر سہیل افریدی بحیثیت وزیر اعلیٰ تو کہیں بھی چلا جائے ویسے بھی 1000-1500 بندہ جمع ہو جاتا ہے، ہیلی کاپٹر دیکھنے کے لیے بھی آ جاتے ہیں، آنیسٹلی میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ لیکن اصل جو اسٹریٹ موومنٹ ہے وہ گلی محلوں کے اندر تنظیمی لیول کے اوپر آپ کا ولیج کونسل کا بھی جو تحریک انصاف کا امیدوار ہے، جو جنرل کونسلر کا امیدوار ہے، یا آپ کے ولیج سیکٹری سے لے کر کے شہر کے سیکٹری تک، صوبے کے تمام کے تمام لیول کے اوپر کارکنان کو متحرک نہیں کیا جا رہا، جبکہ کسی ایک جگہ پہ وزیر اعلیٰ کا اعلان کر کے وہاں پہ جا کر کے جلسہ رکھ کے تقریر کی جاتی ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ عوام بہت بڑی تعداد میں وہاں جمع ہوتی ہے، اور یہی عوام جو جنید اکبر صاحب نے آج اعلان کیا کہ 50 لاکھ کا ٹارگٹ ہے ہمارا، 50 لاکھ۔ ڈو یو ہیو اینی آئیڈیا کہ یہ کتنے لوگ ہوتے ہیں؟ اگر 50 چھوڑیں سرکار، آپ 10 لاکھ لوگ لے کر کے اگر خیبر پختونخوا سے نکل گئے تو یہ میرا چیلنج ہے، میرے یہ الفاظ آپ اپنے ذہن میں رکھیے گا، یہ ویلاگ مجھے یاد کروائیے گا کہ اگر 10 لاکھ لوگ آپ لے کر کے وہاں سے نکلے تو سوابی انٹرچینج پہ موٹر وے پہ چڑھتے ہی حکومت بھاگ جائے گی، آپ اپنا ٹارگٹ اچیو کر لیں گے۔ اگر آپ حقیقی معنوں میں اس طرح کی تحریک چلانا چاہتے ہیں، نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ کہ عوام بہت بڑی تعداد میں عمران خان کو رہا دیکھنا چاہتی ہے، وہ عمران خان کے لیے نکلے گی بھی، لیکن آپ کے اوپر کیا پریشر ہے یہ پچھلے 4 سال سے ہم دیکھ ہی رہے ہیں۔ بہرحال سہیل افریدی نے جو انٹرسٹنگ بات کی، انہوں نے کہا کہ اپنے تیروں کا نشانہ سیدھا رکھیں، میں اسٹیبلشمنٹ پہ بہت تنقید کرتا تھا، لیکن اب جو کچھ ہوا ہے عدالت کے احکامات کے باوجود، یہ سب کچھ شریف کی لڑکی اور شریف کا بھائی، ان تینوں نے یہ کیا ہے، اسٹیبلشمنٹ کا اس کے ساتھ قصور کوئی نہیں ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، وی ڈو اگری ود دیٹ کہ یہ جو کچھ ہو رہا تھا
کیونکہ ہمیں بھی نظر آ رہا ہے کہ عدالت جو ہے وہ تو پنڈی سے ہی آرڈر لیتی ہے موسٹ آف دا ٹائم. ہمیں یہی نظر آتا ہے آزاد ججز کے پاس سامنے جن کا ماضی ایسا نہیں تھا, جنہیں اسٹیبلش ہی نہیں کہا جا سکتا, جنہیں شریف ہی نہیں کہا جا سکتا, ان کے سامنے کیس لگ جانا ہی بڑی بات تھی. پھر اس کے بعد عدالت کا اس طرح کا فیصلہ آ جانا. لیکن راتوں رات پھر وزیروں کی کپ کپی اور پھر ان کے بیانات اور میاں صاحب کے خلاف سازش اور حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کی لڑائیاں, یہ چیزیں تو ہمیں بھی نظر آ رہی تھیں, ہم بتا بھی رہے تھے یہاں پر. تو چلیں سہیل افریدی کی اس بات کو ہم مان کر کے چلتے ہیں, آگے چلتے ہیں. لیکن اس میں ایک چیز آپ نے یاد رکھنی ہے, وہ یہ ہے کہ اگر سہیل افریدی یا ہمارے جیسے بہت سارے لوگوں کو یہ لگ رہا ہے کہ یہ شریفوں نے کیا ہے, اسٹیبلشمنٹ کا اس کے اندر کردار کوئی نہیں ہے, تو اس کا بڑا سادہ سا جواب ہے, اس میں کوئی ذہن لگانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اگر عدالت ان ملزمان کو سزا دے دیتی ہے جنہوں نے توہین عدالت کی ہے, واضح احکامات کو ٹھکرا کر کے ردی کی ٹوکری میں پھینکا ہے, اگر انہیں عدالت سزا دے دیتی ہے, ان میں سے کچھ نااہل ہو جاتے ہیں اور عمران خان کو منتقل کر دیا جاتا ہے, پھر تو ہم سہیل افریدی کی اس بات کو بھی مان لیں گے. آپ میری بھی یہ بات مان لیجئے گا کہ اسٹیبلشمنٹ کا اس کے اندر ہاتھ نہیں تھا. لیکن اگر ایسا نہیں ہوتا تو پھر آپ سمجھ لیجئے گا کہ یہ سب ٹوپی کروائی جا رہی ہے. یہ پچھلے 3 سالوں سے دھوکہ دے رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ, خاص کر کے تحریک انصاف کے ساتھ بار بار وعدہ کر کے تحریک انصاف کو دھوکہ دے رہی ہے, صرف اپنا وقت ٹپا رہے ہیں. تو یہ بھی عین ممکن ہے کہ سہیل افریدی کو بھی اس دفعہ گولی دی گئی ہو کہ ہاں بھئی یہ گولی ہے, دیکھ لیں آپ. بہرحال یہ تو آنے والا ہفتہ امید ہے یا آنے والے مہینے کے اندر امید ہے کہ یہ چیز ہمیں منظر عام پر آ کر کے سامنے آ جائے گی کہ چیزیں کس طرف جا رہی ہیں. مولانا فضل الرحمان کا جو خطاب ہے اس میں بہت سخت باتیں کی مولانا فضل الرحمان نے. قصور میں لاسٹ ٹائم انہوں نے جلسہ کہا تھا, فوجیوں کی تنہاؤں کے تانے اور اس طرح کی باتیں کی, جس کے بعد بہت بڑا محاذ کھولا گیا میڈیا کے اوپر مولانا فضل الرحمان کے خلاف. فضل الرحمان اور تحریک انصاف کی قربتیں بھی اس وقت بڑھ رہی ہیں. یہ بھی ایک اشارہ ہے کہ فضل الرحمان صاحب جو قربتیں بڑھاتے ہیں کہیں پر تو وہ بھی اشاروں کے بغیر نہیں بڑھاتے. اس کا ثبوت مولانا فضل الرحمان خود ہیں. یہ اپنے ایک بیان میں خود کہتے ہیں کہ جب عمران خان کے خلاف عدم تحریک آئی تھی تو ہمارے پاس جنرل فیض آئے تھے اور مجھے بھی انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم حکومت کے خلاف تحریک عدم اعتماد لے کر کے آ رہے ہیں, آپ اس میں شامل ہو جائیں. پھر ہم شامل ہو گئے. تو مطلب کیا مولانا کے پاس اس دفعہ پھر کوئی جرنیل آیا ہے جس نے اسے کہا ہے کہ بھائی ساتھ ہو جاؤ؟ یہ اس میں آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آج انہوں نے کہا کیا ہے. فرمانے لگے کہ آرمی چیف آپ ہیں, فیلڈ مارشل بھی آپ ہیں, لیکن پارلیمنٹ کے اختیارات لے کر کے پارلیمنٹ سے آپ کو دے دیے گئے. اب بری فوج, بحری فوج, فضائی فوج کے اختیارات بھی ایک آرمی چیف کو دے دیے گئے ہیں, تو یہ پارلیمنٹ کی نفی ہے. شہباز شریف باہر جاتا ہے تو آرمی چیف کے بغیر نہیں جاتا. اس کی دنیا میں عزت ہوتی تو ہمیں بھی خوشی ہوتی, لیکن آرمی چیف کے بغیر تو اسے کوئی پہچانتا ہی نہیں ہے. محسن نقوی کو چڑیا کہا انہوں نے, اور کہا تم نے کہا تھا کہ بلوچستان تو ایک تھانے دار کی مار ہے, کیسے چو کی مار ہے, لیکن تمہارے تھانوں کا کیا حال کر دیا اگلوں نے, ملک جل رہا ہے. امریکہ سے ڈالر لے رہے ہو لیکن دہشت گردی کو ختم نہیں کر سکے. پولیس کا چین آف کمانڈ کی حالت یہ ہے کہ ڈی آئی جی کی جو سیکیورٹی ہے وہ ایک پولیس کانسٹیبل لگاتا ہے اور ایک پولیس کانسٹیبل کے حکم پر اس سیکیورٹی کو ہٹا دیا جاتا ہے. جنرل یحییٰ کا بیان تھا کہ ہم لڑیں گے. مولانا صاحب فرما رہے ہیں کہ یحییٰ صاحب کا بیان مجھے یاد ہے کہ انہوں نے سرنڈر سے ایک دن پہلے کہا تھا ہم غاروں میں لڑیں گے, دریاؤں میں لڑیں گے, وادیوں میں لڑیں گے, گلیوں میں لڑیں گے, ہم مقابلہ کریں گے. اگلے دن صبح اٹھے تو سرنڈر کر دیا تھا. اچھا, یہ بات بالکل سچ ہے. یہ کئی مرتبہ میں اپنے ویلاگز میں بھی آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں کہ آپ کو یاد ہوگا بھٹو کی شورا آفاق تقریر, وہ جہاں پہ سلامتی کونسل کی میٹنگ کے اندر پیپر پھاڑ دیا ہے, وی ول گو بیک, وی ول فائٹ, وہ تقریر کی آج تک پیپل یہ اس کو کیش کروا رہے ہیں. حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ وہ باعث شرمندگی ہے. وہ تقریر, اس کا ماضی بہت ہی بھیانک ماضی ہے. اس تقریر کا شرم سے سر جھک جانا چاہیے. وہ تقریر آپ کو پتہ ہے کن حالات کے اندر ہوئی تھی. وہ تقریر جس دن 15 دسمبر کو بھٹو نے سلامتی کونسل کی, اس سیکیورٹی کونسل کی کوئی میٹنگ تھی اقوام متحدہ کی, اس کے اندر جو کی, رات کو نیو یارک کے ہوٹل میں وہ آئے اور ٹیلی فون پر انہوں نے سرنڈر کر دیا. اگلے دن 16 دسمبر کو پاکستان نے بھارت کے سامنے سرنڈر کر دیا تھا. یہ سب ڈھکوسلے تھے, باتیں تھی, جھوٹ تھا, مکاری تھی. یہ کیوں سے فون آیا, وہ کہتے ہم لڑیں گے, وی ول گو بیک اینڈ فائٹ. کہتے فائٹ, کہتے فائٹ, یہ تو کوئی فائٹ نہیں, ٹھیک ہے نا, وی ول سرنڈر. وہاں پر سرنڈر ہو گیا. مولانا صاحب کی یہ بات جو ہے یہ بالکل صحیح بات ہے. آئی ڈو ایگری, تاریخ ایسا ہی بتاتی ہے. اب آپ دیکھیں کہ سندھ کے اندر احتجاج ہو رہا ہے. سندھ کے اندر عجیب و غریب قسم کے لال قسم کے جھنڈے نظر آ رہے ہیں. بہت ساری خواتین ہیں, نعرے لگا رہے ہیں, گاڑی کے اوپر مائک رکھا ہوا ہے, پولیس والے دھکے مار رہے ہیں, ان کے اوپر حملہ کر رہے ہیں, اس احتجاج کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن احتجاج کے اندر آصف علی زرداری کے خلاف نعرے لگ رہے ہیں. بلاول دیسوں سندھ نہ دیسوں, یعنی کہ بلاول لے لو لیکن سندھ ہم نہیں دیں گے. سرداری تو
دریا کے نعرے لگ رہے ہیں، سندھ کے نعرے لگ رہے ہیں، اپنی زمین کے نعرے لگ رہے ہیں. اس کے اندر وہ والے جھنڈے بھی مجھے نظر آئے جن کے اوپر کلاڑی وغیرہ بنی ہوتی ہے. یہ آزاد سندھ کے جھنڈے ہیں، یہ سندھ کی علیحدگی پسند تنظیموں کے یہ جھنڈے ہیں. تو یہ پتہ نہیں کوئی کمیٹی ہے سندھ کی، ان کا یہ احتجاج تھا جو کہ نارملی ہمیں نظر نہیں آتا، لیکن اب کے حالات کے اندر یہ جو پریشر بنایا جا رہا ہے. دوسری جانب حامد میر صاحب کا بیان بڑا اہم ہے. انہوں نے کہا کہ جناب زرداری صاحب ذہنی طور پر آمادہ ہو چکے ہیں ایوان صدر کو چھوڑنے پہ. یہ بات کہہ کے آپ سے اجازت چاہوں گا کہ صدر آصف علی زرداری بھی ایوان صدر چھوڑنے کے لیے ذہنی طور پہ تیار ہو چکے. تو اب زرداری صاحب کس قیمت کے اوپر ایوان صدر کو چھوڑنے کا سوچ رہے ہیں؟ کیا وہ صوبوں کی طرف نہیں جانا چاہتے؟ صوبے جو ہیں وہ کیا بنیں گے بھی یا نہیں بنیں گے؟ کیا صوبوں کا جھنڈا دکھا کر کے شریفوں سے یہ ڈیفنس ایکٹ پاس کروانا تھا جس میں اپنے تمام اختیارات حاصل کرنے تھے؟ اب آپ دیکھیں اختیارات بہت اہم ہیں. یہ جب اس چیز کو تھوڑا سا سمجھے گا، میں ڈیٹیل میں اس کی جاتا ہوں. یہ جو 26ویں ترمیم کے اندر ایک نیا عہدہ جنریٹ کیا گیا، آرمی چیف کا جو نیا عہدہ ہے اس کا CDF کا، چیف آف ڈیفنس کا، اس عہدے کی جنریشن کے بعد چیزیں کلیئر نہیں تھیں، واضح نہیں تھی کہ یہ عہدہ کیسا ہوگا. آپ کو یاد ہوگا طاہر شمشاد صاحب جوائنٹ چیف آف آرمی سٹاف تھے، عہدے میں تو سینئر تھے آرمی چیف کے، لیکن وہ نام کے تھے. ٹھیک ہے نا، طاقت تو آرمی چیف کے پاس ہوتی ہے. تو کیا کہیں ایسا تو نہیں ہو رہا تھا کہ جناب یہ جو CDF بنا دیا گیا سب فوجوں کا سربراہ، لیکن اس کا وہ آئینی دائرہ کار واضح نہیں تھا، اس کی وہ ترتیب واضح نہیں تھی کہ بھائی کیا کیا اختیارات ان کے پاس ہوں گے، کہاں ہیڈ کوارٹر ہوگا، کتنے بندے انڈر ہوں گے، کیا دائرہ کار ہوگا ان کے کام کرنے کا. تو یہ چیزیں واضح نہیں تھیں. تو اس میں بہت سارے جنرلوں کی پوسٹنگ بھی رکی ہوئی تھی. ابھی حال ہی میں ایک اور جنرل صاحب کو بنایا گیا 4 اسٹار جنرل، ان کے اختیارات جو ہیں اسٹریٹجک اختیارات ان کو دیے گئے. کیا باقی کے 3 جو ہیں مزید 3 بنیں گے تو ان کے اختیارات کیا ہوں گے؟ تو یہ چیزیں بڑی کنفیوژن والی تھیں. تو یہ جلد بازی میں کی گئی ترمیم گلے پڑ رہی تھی. تو کیا یہ صوبوں وغیرہ کا جو جھنڈا دکھایا گیا، کیا یہ اس کے لیے تھا اپنا کام نکلوانے کے لیے، یا پھر مزید اس کے بیچ میں کوئی چیزیں ہیں وقت آنے پہ آپ کے سامنے رکھی جائیں گی؟ ایک اور چیز جو سوشل میڈیا کے اوپر کافی وائرل ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ حکومت نے 1 لاکھ ٹن باہر سے چینی منگوائی اور پھر اسی چینی کو باہر دوبارہ ایکسپورٹ کر دیا. اب یہ کیا ہے نا، اس کے اندر سیدھی اور آسان زبان میں آپ کو بتاؤں، یہ جو مشیر وزیر بیٹھے ہوئے ہیں نا، یہ داڑھی لگاتے ہیں، یہ پیسہ بناتے ہیں، اس میں اربوں روپیہ انوالو ہوتا ہے. تو اس طرح کے جو فیصلے ہیں یہ حکومت جان بوجھ کے کھانے کے لیے، کرپشن کے لیے شہباز شریف کی سرپرستی میں نواز شریف اپنے بندوں سے کرواتا ہے. ٹھیک ہے، ان کی حالت آپ دیکھ لیں. میں آپ کو دکھاتا ہوں مزید، آپ حیران ہوں گے کہ یہ کیا کر رہے ہیں. حبیب جالب صاحب کی بیٹی ہیں، ان کا کہیں پہ ڈھابا تھا، سڑک کے کنارے پہ کہیں پہ وہ کچھ بیچ رہی تھیں اپنے ڈھابے پہ. اپنے آپ میں کتنی افسوسناک بات ہے کہ جس شخص کا شعر بچے بچے کی زبان پہ ہے آج، جو انقلابی شاعر تھے، ظلم کے خلاف لکھتے تھے، شہباز شریف سٹیج پہ کھڑے ہو کر کے نون لیگ کا وہ حبیب جالب کی وہ غزل پڑھتا ہے، ان کی نظم وہ پڑھتا ہے، ایسے دستور کو صبح بے نور کو میں نہیں مانتا، میں نہیں مانتا. جی اسی شخص کی بات کر رہا ہوں. اس کی بیٹی ڈھابا لگا کر کے وہاں پہ کھڑی ہے اور مریم نواز کے غنڈے آ کر کے اسے کہتے ہیں یہاں پر مریم نواز کی تصویر لگائی جائے، اگر نہیں لگاؤ گی تو یہ ڈھابا چکو، اور اس کا ڈھابا اکھاڑ کر کے پھینک دیتے ہیں. وہ بیچاری گھر چلی جاتی. 8 لوگ وہاں پہ آئے، اونچے لمبے چوڑے، اور آگے کہتے جی اوے یہ ڈھابا نہیں لگانا آپ نے یہاں پہ آنے کے بعد. اور ہمیں یہ کہا گیا کہ جی اپنا ڈھابے کے اوپر مریم نواز کی تصویر لگائیں اور ایک نیچے لگائیں. تصویریں نہیں لگیں گی تو پھر یہ ڈھابا بھی نہیں لگے گا. نہیں لگے گا. یہ ان کی گورننس کی حالت ہے. اور کام ان کے دیکھیں، انہوں نے ایک پیرا فورس بنا دی، ایک نئی فوج بنا دی پنجاب کے اندر، جن کو وردیاں، ٹوپی، گاڑی، چوں 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 والی بتی، بڑے بڑے افسر اس کے اندر لگا دیے. کس کام کے لیے؟ یہ جا کر کے دکانوں پہ ٹماٹروں اور بھنڈیوں کی قیمتیں دیکھیں گے. مطلب قیمتیں دیکھنے کے لیے 45 ارب روپیہ میرا اور آپ کا انہوں نے جھونک دیا ہے. سوال یہ ہے کہ کیا حکومت کا کام یہ ہے کہ دکانوں پہ پیازوں اور ٹماٹروں کی جا کر کے قیمتیں چیک کریں؟ یہ کام تو بہت ساری جگہ پہ وابڈا کا ایک میٹر ریڈر آتا ہے، وہ پورے محلے کے 400 گھروں کا میٹر ریڈ کر کے چلا جاتا ہے. تم ایک بندہ بھیج دو وہاں پہ، ٹھیک ہے، اس کو ایک بازار دے دو، پورے بازار میں جا کر کے وہ چیک کر کے چلا جائے آ کر کے کون کیا قیمت دے رہا ہے، کس قیمت کے اوپر لگایا ہوا ہے اس نے، اگر تم نے قیمتیں چیک کرنی ہیں تو. لیکن نہیں، DC صاحبہ آتی ہیں، ایسی صاحبہ آتی ہیں، 15 گارڈ ہوتے ہیں، 7 سرکاری 6 گاڑیاں ہوتی ہیں، میرے اور آپ کے پیسوں کو اس کے اندر پیٹرول ہوتا ہے. DC ایسی صاحبہ کا میک اپ تھوڑا سا خراب ہوتا ہے، اس کا خرچہ بھی ہم دیتے ہیں. اور کر کیا رہی ہیں جناب؟ قیمتیں دیکھ رہی ہیں، بھنڈی کتنے کی بک رہی ہے، توری کتنے کی بک رہی ہے. یہ اپنے آپ میں سوال ہے نا
کہ 45 ارب روپیہ لگا کر کے یہ پوری ایک فوج بازاروں میں اتارنے سے کیا ٹماٹروں کی پیداوار بڑھ جائے گی؟ کیا پیاز کی پیداوار بڑھ جائے گی؟ اس سے اگر سبزی مہنگی ہوتی ہے تو وزیر اعظم صاحب پیٹرول مہنگا کرتے ہیں، لاجسٹک اس کے اوپر پڑتے ہیں۔ یہ کس طرح کی ذہنیت ہے ان لوگوں کی؟ یہ صرف شو آف کے لیے۔ آپ دیکھو وہ پیرا فورس کے تمام ملازمین جہاں جہاں جاتے ہیں ان کو یہاں مائک لگا ہوتا ہے، ایک کیمرہ مین ہوتا ہے ان کے پیچھے، پوری فوج ہوتی ہے، ایک صرف دکھانا ہے، صرف دکھانا مقصد ہے۔ مطلب پیرا فورس بنا کر کے دکانوں منڈیوں میں بندوں کو کیمروں کے ساتھ بھیجنے سے کیا پیازوں کی پیداوار بڑھتی ہے؟ قیمت تو پیداوار بڑھنے سے ہوگی نا۔ یہ کون کون سی ٹوپیاں کرا رہی ہے یہ عورت لوگوں کو یار؟ آپ ذخیرہ اندوزی کے خلاف کارروائی کرو، آپ دھوکہ دہی کے خلاف کارروائی کرو، لیکن ایک نئی فوج بنا کر کے عوام کے 45 ارب اس میں جھونک دینا یہ مسئلے کا حل نہیں ہے۔ اب مسئلہ کیا ہے؟ ایک دکاندار ہے جس کی دکان منڈی سے 5 منٹ کی دوری پہ ہے، وہ جا کے موٹر سائیکل پہ پیاز لے آتا ہے 10 دھڑی 25 دھڑی، وہ آ کے دکان پہ رکھ کے بیچتا ہے۔ ایک دکاندار ہے جس کا گاؤں دیہات میں دور دراز 2 گھنٹے کی مسافت پہ اس کی دکان ہے، وہ وہاں پر جا کر کے پیاز بیچ رہا ہے۔ تو اب یہ دونوں قیمت سیم کیسے دے سکتے ہیں؟ اب میں یہ نہیں کہتا کہ منڈی آزاد ہونی چاہیے، کہ پاکستان جیسے اس کے ملک کے اندر ہو بھی سکتی ہے، امریکہ کے اندر بہت سارے ملکوں میں آزاد منڈی ہے، کاروبار خود یہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ چیز کی قیمت کیا ہونی چاہیے۔ حکومت غیر ضروری انٹرفیئر نہیں کرتی لوگوں کے کاروبار کے اندر۔ بازار کے اندر دکانیں ہیں 4، جو سستا بیچے گا گاہک اس کے پاس جائے گا، جو اچھی چیز دے گا گاہک اس کے پاس جائے گا۔ آزاد منڈی ہے، منڈی خود ڈیسائیڈ کرتی ہے چیز کی پرائس کو۔ لیکن یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ اوپر فوج بٹھا کر کے ان کے، یہ سب دھندے ہیں، یہ سب کاروبار ہیں ان کے، یہ بزنس ہیں ان کے، یہ ڈپارٹمنٹ بنا ہے، اس میں لاکھوں کی دیہڑیاں لگی ہیں، لاکھوں کی نہیں، لاکھوں روپیوں کی نہیں، لاکھوں لوگوں کی، جی ہاں ان کی دیہڑیاں لگی ہیں اس کے اندر، یہ بیوروکریسی اس کے اندر دھنسی ہوئی پیسہ کمانے کے لیے۔ اس طرح کے یہ ڈھکوسلے اس وقت پورے پاکستان کے اندر کر رہے ہیں۔ ایک اور افسوسناک خبر آپ کے ساتھ شامل کروں، ہری پور سے ایک معصوم بچی آیت نور پچھلے 15 دن سے غائب ہے، اس کے بارے میں کسی کو نہیں پتا کہ وہ کہاں پر ہے۔ حکومت کی جانب سے، پولیس کی جانب سے بیان آیا کہ 3 ملزمان کو پکڑا گیا، انہوں نے اعتراف کیا زیادتی کا۔ اللہ معاف کرے، پاکستان کے اندر یہ انتہائی افسوسناک چیزیں ہوتی ہیں، یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں کہ جس سے روح کانپ جاتی ہے کہ 5 سالہ بچی، معصوم بچی، آج ہری پور کے اندر مختلف جگہوں پہ بڑے پیمانے پہ احتجاج ہو رہے ہیں اور پولیس سے یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ اس کا مزدور باپ بیچارہ 800,000 روپے کی دیہڑی لگانے والا مزدور آدمی، اس کی بیٹی اچانک سے غائب ہو گئی۔ یہ مسلسل ہونے والے ہری پور کے اندر تیسرا چوتھا واقعہ اس طرح کا کہ جہاں سے لوگوں کا غائب ہونا، پولیس نے فلائر جاری کیے لوگوں کے واٹس ایپ کے اوپر، لیکن ابھی تک اس معصوم بچی کے اغواکار برآمد نہیں ہو سکے۔ اور یہ 15 دن کا جو کرب، جو اذیت اس گھر کے اوپر گزر رہی ہے، یہ اپنے آپ میں ایک سوال ہے کہ 3 ملزمان اگر پکڑے ہوئے ہیں اور انہوں نے اعتراف کیا ہے تو بچی کے بارے میں ابھی تک پولیس کیوں، ابھی تک جب میں یہ ویلاگ ریکارڈ کر رہا ہوں یہ اپڈیٹ ہے، غالباً اگلے کچھ گھنٹوں میں صورتحال تبدیل ہو جائے، لیکن یہ بہت ہی افسوسناک خبر تھی۔ آپ کے ساتھ میں نے اپنا فرض سمجھا اس خبر کو شامل کرنے کے لیے۔ سہیل آفریدی اور تحریک انصاف کی قیادت ٹویٹر ایکس کے اوپر مجھے دیکھتے ہیں، تو آپ سے گزارش ہے کہ اس معاملے کے اوپر سخت سے سخت نوٹس لیا جائے۔ آپ کی یہ ذمہ داری ہے، آپ کے صوبے کے اندر ہے، اور آپ پولیس کو سخت احکامات جاری کریں کہ اپنے تمام ریسورسز کو استعمال کرتے ہوئے بچی کو بازیاب کروایا جائے۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ دس ویلاگ۔ اگلے ویلاگ میں آپ کے ساتھ مزید چیزیں شامل کرتا ہوں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔